بڑی تجارت ہوگی تو بڑی کامیابی، چھوٹی تجارت ہوگی تو چھوٹی کامیابی۔ بڑے زمیندار بنتے ہیں کہ زیادہ کامیاب ہوں گے، چھوٹے زمیندار ہوں گے چھوٹی کامیابی۔ یہ غلط یقین کی بات ہے۔ کامیابی کا ذریعہ یہ اللہ جل شانہ کامیابی دیتے ہوئے، کامیابی کا فیصلہ کرتے ہوئے مادی اسباب کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ ہمارے دلوں کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کامیابی ناکامی کا فیصلہ وہ مادی اسباب کو سامنے رکھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ دل کے یقین پر اور جسم سے نکلنے والے اعمال کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جس کا یقین ہی ہے کہ کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں، تو وہ کسی چیز کو بھی استعمال کریں گے، جن چیزوں کو استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، لیکن جن چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے، تو جب وہ کسی چیز کو بھی استعمال کریں گے تو اس چیز میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھر لیں گے۔ ایک ایک اعمال سے خالی چیزوں کو جمع کر کے اللہ کو دکھانا کہ اللہ آپ ہمیں کامیاب کرتے ہیں، آپ دیکھیے ہمارے پاس مال کتنا ہے، ہمارے پاس سونا چاندی کتنا ہے، ہماری ڈگری کیسی ہے، یہ دکھا کر چاہتے ہیں کہ اللہ کامیاب کر دیں۔ ان شکلوں کو دیکھ کر اللہ پاک کامیاب نہیں کرتے، وہ تو ہمارے دل کی یقین کو دیکھیں گے اور ہمارے اعمال کو دیکھیں گے۔ تو اس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں، وہ اگر کسی چیز کو استعمال کریں گے تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھر لیں گے۔ اعمال بھرے ہوئے ہوں گے تو اللہ پاک کامیاب کریں گے، صرف چیزوں پر کامیاب نہیں کرے گا، اور جن میں اعمال بھرے ہوئے ہوں گے اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ تاجر کو تجارت امتحان کے طور پر دی جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تاجر اس تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ پورا کرتے ہیں۔ زمیندار کو زمین امتحان کے طور پر دی جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ زمینداری میں اللہ تعالیٰ کا حکم نبی کے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ وزیر کو وزارت کی کرسی، وزیر صاحب کو وزارت کی کرسی اطمینان کے لیے نہیں دی جاتی کہ وزارت کی کرسی مل گئی تو کامیاب ہو گئے، امتحان کے طور پر دی جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وزیر صاحب اپنی وزارت میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ صرف وزارت کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنا یہ غلط یقین کی بات ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ تو امنوں پر زندگی کا یقین ہو۔ ایک آدمی نے تجارت کرنی تھی تو وہ تجارت کرنے سے پہلے رک گئے اور مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ مفتی صاحب میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، تو صرف تجارت کرو تو اللہ پاک کامیاب نہیں کریں گے، تو آپ تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ سکھا دیں، اس کے وسائل مجھے سکھا دیں تاکہ میں اپنی تجارت میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے بھر دوں۔ مفتی صاحب نے شفقت فرمائی اور انہیں تجارت کے مسائل سکھا دیے۔ انہوں نے اپنی تجارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ پورا کر دیا۔ تو جس تاجر نے اپنی تجارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کیا ہے، تو اللہ پاک ایسے تاجروں کو ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ تو تجارت کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ تو یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی تجارت کو بڑی کامیابی اور چھوٹی تجارت کو چھوٹی کامیابی؟ اللہ پاک حق تعالیٰ شان و تجارت کے چھوٹے بڑے ہونے کو نہیں دیکھتے، وہ تو تاجر کے یقین کو دیکھیں گے، جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے۔ اگر صرف تجارت کے سبب میں کامیابی ہوتی تو قومی شعیب وہ بڑی بڑی تجارتوں کے مالک تھے، ان کے پاس بڑی بڑی تجارتیں تھیں، لیکن اللہ نے قومی شعیب کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بتا دیا کہ ان کی تجارت میں ان کے پاس تجارت تو تھی، لیکن تجارت میں اللہ کا حکم، وقت نبی کا طریقہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو ناکامی کی مثال بنا دی۔ تو کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ہیں۔ صاف طور پر یہ بات آتی ہے کہ سچے تاجر ہیں جنہوں نے اپنی تجارت میں اللہ کے احکامات کو سامنے رکھا، تو سچے تاجروں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟